ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، اور وہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے تمام باتوں کے اوپر انہوں نے ہمیں بتایا، اور اس کے حقائق کے بارے میں بتایا کہ فتویٰ کے بارے میں، اور یہ جو ایک دہشت گردی کا بازار گرم ہے اس سے کس طرح سے نکلا جاتا ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ بھئی وہاں پہ پاکستان میں ابھی شعور پیدا ہو رہا ہے کہ پہچانا جا رہا ہے اور جانا جا رہا ہے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے، اور کس طرح ہم اس کو یعنی ایک جو طریقہ کار ہے، ایک تبلیغ کا جو طریقہ ہے وہ وہاں پہ، اور اس وقت وہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں تھے، لیکن اس وقت ہمارا ان سے دوبارہ رابطہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہاں پہ کالز کا پرابلمس ہے کہ لائنز نہیں مل پاتی۔ تو جناب تاج حسین اعوان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، میں جاننا چاہوں گا کہ حامد رضا صاحب نے بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ایک طالبان اور داعش کی جو ہے ونگ کے طور پہ انہوں نے قرار دیا، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید حامد رضا صاحب نے، صاحبزادہ صاحب نے جو باتیں کی وہ بڑی دو ٹوک باتیں تھیں، اور صحیح ٹو دی پوائنٹ انہوں نے نام لے کے وہ نشاندہی کی کہ کون سے لوگ ہیں، کون سے ادارے ہیں۔ لیکن نون لیگ نے چونکہ ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے جو داعش بنانے میں جن کا رول ہے، بالکل ایسے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سٹرکچر ہے اور اس کے اوپر بلڈنگ بننی ہے۔ یہ جتنی جماعتیں جن کا نام لیا، جتنے اداروں کا نام لیا، حقانیہ جو ہے مدرسہ کا، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جماعت اسلامی کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی، وہ جب تک سافٹ رہی تو وہ پاکستان کے اندر ان کے مختلف نام رہے، اور اسی سے طالبان وجود میں آئے، پھر گڈ اور بیڈ طالبان آئے، اور پھر جب وہ وحشی ہو گئے تو پھر وہ بیڈ طالبان بن گئے، اور جو ایکسٹریم پہ پہنچ گئے، چونکہ آئیڈیالوجی یہی ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ آگے جا کے انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا کہ براہ راست کلنگ جو ہے وہ انسانوں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ وہ سارے لوگ، سارے ادارے، سارے مدرسے اور ساری مذہبی جماعتیں جو اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں کہ جی یہاں تک ٹھیک ہے، آگے نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی وہ ان کو اتنی فوڈ دے رہے ہیں کہ جس سے وہ زندہ رہیں، اور باقی وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں، اس لیے براہ راست ان کا اثر ہے، ان کا حصہ ہے۔ اب نون لیگ کی جہاں تک بات ہے، نون لیگ نے ہمیشہ انہی لوگوں کو سپورٹ کیا، انہی لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور جیسے صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کے اگر ایکشن پلان میں اگر آپ ان لوگوں کو بٹھا لیں گے جن کے خلاف ایکشن کرنا ہے تو آپ کی انٹینشن تو پہلے دن واضح ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اب آرمی جو ہے وہ آپ کو 3 مہینے سے وہ اس پلان کے لیے بتا رہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، اور انہوں نے بتایا کہ امپلیمنٹ ان پہ کریں گے جو سافٹ ہیں، جو پیس والے ہیں، جو امن کا پیغام دیتے ہیں، باقیوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کریں گے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ دیکھیں جو رحیل شریف ہیں جنرل ہمارے، ان کی بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب سے، اور یہ کسی طرف اشارہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، اور جنرل صاحب جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں ایگری ہو چکی ہیں ابھی تک ان پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ فرسٹریشن صرف جنرل رحیل شریف صاحب کی نہیں ہے، ان کے ساتھ ساری ان کی فوج کی ہے جو پلس بول رہی ہے کہ ہمارے جوانوں کا خون ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور سارے کور کمانڈر ان کے بازو بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر عوام کی طرف سے ان کو ایک آواز آ رہی ہے کہ جنرل صرف ایک اس وقت تم ہی ہو جو پاکستان کے لیے جس نے اگر سوچا ہے تو ان کو چھوڑنا راستے میں نہیں ہے، ان کا صفایا کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس جگہ پہ آ کے یہ پھنسے ہوئے ہیں ذہنی طور پہ، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی تو یہ تھی کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کے دفتر بنایا جائیں، ان سے نیگوشیٹ کیا جائے، ان کے ساتھ ملا جائے، خیر ہے یہ ہمارے کام پورے کر رہے ہیں، چلو کسی حد تک جو ہے کنٹرول کریں گے، دنیا کو دکھائیں گے، لیکن یہ ہم اپنے فائدہ لیں گے۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اگر یہ انٹینشن فوج کی برقرار رہی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے ہول نیشن سپورٹ کرتے رہنا چاہیے، وہ ضرب عدل کے نام سے ہو، ضرب عضب کے نام سے ہو، یا کسی بھی اور آپریشن جو کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ ہو، لیکن وہ ٹو دی پوائنٹ ہو، جسٹس کی طرف لے کے جاتا ہو، کرمنلز کو پکڑنے کے لیے ہو، اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہو، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور نون لیگ کی انٹینشن پہ نہ پہلے کسی کو شک تھا نہ اب ہے۔ ایک وقت تھا
یہ بھی پیروں کے ہاتھ چومنے والے تھے، ہاں، اور آج یہ ہے کہ یہ اپوزٹ دھڑے میں شامل ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنے گلے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کی آئیڈیالوجی کرپٹ ہو جاتی ہے، اور کرپٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف اکنامک کرپشن کا حصہ ہیں آپ، اور دوسری طرف آپ مذہبی کرپشن کی طرف چلیں گے، آپ نے اس انتہا پسندی کو جو ہے اپنے ساتھ ملا لیا ہے جو پوری دنیا میں تباہی تو لا سکتی ہے، امن نہیں لا سکتی۔ بالکل۔ اچھا، کل بھی ایک جو واقعہ ہوا کوئٹہ کے اندر، 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور ظاہر ہے کوئٹہ میں جو واقعہ ہے اس میں اہل سنت بھی اس کا نشانہ بن رہا ہے، اور اہل تشیع بالخصوص نشانہ ہیں، اور اس میں جو ہے وہاں کا جو دہشت گرد ہے رمضان مینگل کے نام سے ہے، اور دوسرے کراچی کی جو دہشت گرد ہیں اورنگزیب اور دوسرے لوگ، لیکن یہ لوگ ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اور شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ اور جس طرح مولوی عبدالعزیز کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو اپنے نام سے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہم یہ کرواتے ہیں اور ہم یہ کریں گے اور ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، اس کو یہ کیوں ٹارگٹ نہیں کرتے اور کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے؟ دیکھیے، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کا اگر وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کا اپنا جو ہے رویہ ایسا ہوگا، اور لال مسجد والے خود کہہ رہے ہوں گے کہ داعش کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ داعش کا اسلام رائج ہو، اور وہ آپ کی زبان سے جیسے یہ وہ کمٹ کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، لیکن یہ انہیں دائیں بائیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک کو ہاتھ ڈالیں گے تو اسی طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ تو ہمارے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، ان کو کیسے ہم سنبھالیں گے؟ انہی سے ہم نے فائدے لینے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے اپنی ذات کے لیے، جنہیں ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ جاتا ہے تو جائے، لیکن انہیں کوئی ٹارگٹ نہ کرے، جیسے شہباز شریف صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ پنجاب میں نہ آنا، ذرا پیچھے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محفوظ رکھو، باقی کارروائیاں کرتے رہو۔ اور عمران صاحب، جب تکفیری ٹولے کا ذکر آتا ہے نا، تو اس میں یہ سارے لوگ یہ شامل ہیں، صرف وہ بندہ نہیں جس نے قتل کیا، یہ بھی بندہ ہے جس نے اس کو پروٹیکٹ کیا، جبکہ پاور ہوتے ہوئے۔ ایک طرف آپ کے پاس پاور ہوتے ہوئے آپ ان کرمنلز کو، ان دہشت گردوں کو روک نہیں پا رہے، دوسری طرف آپ کو امن و امان کی پاور دی گئی تھی، اور آپ نے جا کے انوسنٹ لوگوں کو قتل کیا، اور اس میں پھر اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے عدالتیں بھی لے لی، وہ گینگسٹر بھی لے لیے، وہ ٹیرورسٹ بھی ملا لیے، اکنامک دہشت گردی بھی کر لی۔ تو گویا اس وقت جو فرعون کی حالت تھی وہ کسی کی نہیں سنتا تھا، بالکل ایسی، تو یہ حالت اس کی ہے، بالکل۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دو، اس کو بھی 40 سال تک ڈھیل دے کے اسی کی قوم کے ہاتھوں موسیٰ کے ذریعے مروایا تھا، تو یہ کوئی دور نہیں ہے، یہ سارے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسی امید کے ساتھ یہ تحریک جاری رکھیں گے اور یہ جو ہے اویئرنیس کریں گے، بالکل۔ اور ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام عمران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم، نقوی بول رہا ہوں جی۔ جی نقوی صاحب، کیسی طبیعت ہے بھائی؟ کرم مالک کا، آپ کی دعائیں چاہیے۔ مہمانوں کو بھی سلام ہو جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت اچھے طریقے سے پروگرام ہو رہا ہے اور بہت پیارے طریقے سے کمنٹس دیے جا رہے ہیں۔ صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو۔ جی جی بھائی، میں نے جب بھی کبھی کوئی بھی ٹی وی کو کھولا ہے نا، جب بھی کبھی چینل پہ دیکھا ہے پروگرام کسی اور پہ، یہاں پہ کہیں بھی، تو ہمیں سب سے زیادہ جو نظر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیاستدان ایسے ہو گئے، سیاستدان ویسے ہو گئے، سیاستدان نے یوں کر دیا۔ لیکن ہم ایک دوسرے جو ایسے محکمے ان کی طرف کبھی دھیان نہیں کرتے کہ دوسرے محکمے جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں سیاستدانوں کو اس طرح کرنے کا۔ ابھی آج کی خبر یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک عدالت نے شریف برادران کو بری کر دیا 25 سال پرانے مقدمے میں، جو کہ پہلے تو نکالا ہی نہ گیا اور نکلا تو اب وہ بری بھی ہو گیا اپنے ہی حکومت کے دور میں۔ تو جب اس قسم کی عدالتیں میں افتخار چودھری یا خواجہ شریف جیسے جج مل جائیں گے ہمیں، تو پھر ہم بات کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں اور ایسی عدالتوں اور ایسے ججوں پہ بات کیوں نہیں کرتے، کیوں ڈرتے ہیں؟ بھاگ کے ہم سیاستدان کو تو پکڑ لیتے ہیں، بالکل، اور سیاستدان کا احتساب تو کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ عدالتوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں ان کا ہم بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ اب تک جو 80,000 تو ہم نے جانے دے چکے ہیں، قربان کر چکے ہیں، وہ مذہب کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ، اسلام کے نام پہ قربان کر چکے ہیں، لیکن ہمارے سامنے اگر وہی چیز سامنے چلتی پھرتی نظر آئے جو پاکستان اسلام کا نام بدنام کرنے والی چیزیں نظر آتی ہیں،
وہ حکومت بھی ان سے اس لیے ڈرتی ہے کہ حکومت کا ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی تھی اور ان کے ووٹوں سے ان کی مدد سے ہی آئی ہے اور حکومت کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے، ورنہ ان کو 2 دن بھی یہاں نہ کو ٹکنے دے. لیکن اس کے باوجود کیا 18 کروڑ عوام جو ہے اتنے کمزور ہیں کہ وہ ان چند لوگوں کو، چند مدرسوں کو، چند علماء کو وہ نہیں کسی طریقے سے روک سکتے، پکڑ سکتے یا ان کا احتساب کر سکتے یا کروا سکتے؟ کیا 18 کروڑ عوام کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے؟ اگر ہے اتنی طاقت تو وہ کون سی طاقت ہے یا وہ کون سا ایسی بات ہے کہ جو ان کو روک دیتی ہے اور یہ آگے بڑھنے سے گھبراتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو 1-2 دن کا سوگ منا کے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جنازے اٹھا کے اور جنازے پڑھا کے اپنا وقت گزارتے ہیں؟ کیا ہمیں ایسے لیڈر چاہیے جو جنازوں تک محدود ہوں، یا ایسے لیڈر چاہیے جو ہمارے ان خونی پنجوں سے ہمیں چھڑا سکیں اور ہمیں آگے بڑھ کے قوم کو اپنے ساتھ لا سکیں اور قوم کے سامنے کھڑے ہو کے قوم سے بھی سرخرو ہوں، دین سے بھی سرخرو ہوں اور عوام کے جذبات کی ترجمانی بھی کر سکیں؟ تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب، اور بالکل صحیح فرمایا، اور میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہونے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے فوری طور پہ کچھ بیانات آ جاتے ہیں، فوری طور پہ جو ہے ٹی وی ٹاکس ہوتی ہیں، ان میں بات ہوتی ہے، اس کو ایک نشانہ اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس پہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ہو گئیں، اس کی پروموشن اپنی کرواتے ہیں سیاستدان اپنے بیانات دینے کے بعد، لیکن اس کے بعد اس کو پھر پیچھے رکھ دیا جاتا ہے. جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا یا جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں، کسی بھی سانحے کو ہم پیچھے نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ابھی جو سانحہ صفورہ ہوا اس میں بھی ایک چیز ہوئی، اس میں جو داعش نے اپنی ذمہ داری قبول کی اور وہاں پہ جو لٹریچر ملا جو بھی، لیکن ابھی بھی ان جو دہشت گرد اس داعش کو یا طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن سے ان کی روابط ہیں، جن سے ان کا ایک رابطہ ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا عمران طاہر کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیونکہ ایک ایسی جماعت سے جن کا سربراہ جو ہے فوجی جرنیل، سابق فوجی جرنیل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی بس سب ذمہ داری ہے اور قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ روڈوں پہ نہیں آنا چاہیے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں عمران صاحب، بات جو ہوگی نا وہ پھر میں بنیاد پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے نا بنیاد مضبوط ہونی چاہیے اور صحیح ہونی چاہیے، جی، تو پھر چیز آگے صحیح بڑھ سکے گی. ہم نے وجود پاکستان کو تو تسلیم کر لیا، ہمیں وجہ پاکستان نہیں سمجھ میں آئی، تو ہمارے لٹریچر میں وجہ پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں ڈالنا چاہیے کہ وجہ پاکستان کیا تھی. ٹھیک ہے، جیسا کہ بھائی نے کہا کہ سیاستدان جو ہیں ان کے خلاف جو ہے عوام 2 دن کے لیے آتی ہے اور واپس اندر چلی جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وجہ پاکستان کو ابھی تک نہیں سمجھا. اچھا، انہوں نے پھر یہی کہا، آپ کے جو کالر تھے، معزز کالر تھے نقوی صاحب، کہ ججز جو ہیں آپ دوسرے اداروں کو کیوں نہیں دیکھتے، عدالتی نظام کو کیوں نہیں دیکھتے، ہم سیاستدانوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے عمران صاحب کہ سیاستدان جو ہیں جو بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی پیٹ کے بارے میں پہلے سوچتا ہے، بعد میں آگے کسی کے بارے میں سوچتا ہے. تو ججز کو نکالنا یا لانا یہ صرف مشرف میں تو ہمت ہو سکتی ہے، باقی ان میں سے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کسی جج کو کسی غون میں یا کسی صرف یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں اور مکا کی سیاست کرتے ہیں. صرف مشرف نے یہ قدم اٹھایا تھا جو کہ آپ نے دیکھا اس کا رزلٹ کیا ہوا. بہرحال تو ان کو مشرف صاحب کو نکال دیا انہوں نے، تو حق چودھری صفار نے ان کو فارغ کروا دیا. کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس کو سیاسی کوئی اسٹینڈ تو وہ بھی نہیں لے پائے. اگر آپ اس کو سیاسی تناظر سے دیکھیں تو آپ کو کوئی اسٹینڈ دکھے گا، لیکن اگر آپ اس کو جذباتی پاکستان کے لیے جذباتی تناظر سے دیکھیں نا تو آپ کو اسٹینڈ دکھے گا کہ مشرف صاحب کا وہ اقدام بہت درست تھا. اچھا، پاکستان میں جو ہے وہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ جیسے کہ حامد رضا صاحب جو ہیں، صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ نے اویئرنیس دینی ہے قوم کو، آپ نے ایجوکیشن دینی ہے قوم کو. تو اب میں آپ لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں آگے کہہ کے گیا تھا، میں باری باری اس چیز کو، اس ڈھول کو پیٹتا رہوں گا. مطلب کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے، آپ کو بھی اوبیسلی دکھ ہوگا، انہیں بھی دکھ ہوگا کہ جو اللہ سے کہ آپ کے بچے کی تعلیم اگر کوئی شخص روک دے، آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ کہیں گے یار یہ کیا، آپ اس کے خلاف جہاد کریں گے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں سے پیسے گئے، انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین میں استعمال کر لیے. تو ایجوکیشن سے بندے میں، انسان میں اویئرنیس آتی ہے. تو اویئرنیس کیسے آئے گی؟ جب وہ یہاں کی منی جو یہاں سے بھیجی جا رہی ہے تاکہ تعلیم حاصل کی جا سکے وہاں پہ، وہ پیسہ ہی لوٹ لیتے ہیں وہ. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ناسمجھ، ایسا نہیں ہے. قوم جو ہے وہ سمجھدار ہے، غافل ہے سیاستدان. اچھا، قرآن میں بھی ان ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ واضح ہدایت ہیں کہ یہ منافق ایسے لوگ ہیں جو دین کو بیچ کے دنیا حاصل کرتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے کیا ہوا کیا ہے کہ طالبان کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، اور جو ان کی
جو ہے وہ کامیابی یا ان کی سیٹ کرسی مضبوط رہے اور یہ کرسی کے ساتھ چپکے رہیں، اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، چاہے وہ نجس ہو، گندا ہو، پلیت ہو، ان کو اس سے کوئی. اب آپ دیکھیے کہ ان کا سوچ اور ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے خالی کہ تمام تر دولت جو ہے انہوں نے باہر ملکوں میں بھیج دی ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے تلے دب گئی ہے. بھائی پانی جیسی بنیادی چیز تو دے دو یار، مطلب اگر وہ تک نہیں دے سکتے ہو. اچھا قرآن میں ان کے لیے اور بھی ایک آیت ہے، سورہ اعراف ہے 179 کہ اور بتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. اچھا گویا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں. آپ یقین جانیں کہ غافل لوگوں کے لیے آیت اتری ہے، اور غافل لوگ کون ہیں؟ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی بنیادی ضرورتوں سے، مسائل سے غافل ہیں، یہ ان کے لیے ہے. قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو یہی لوگ ہیں تو جو حق سے غافل ہیں. بالکل. عمران صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ہم کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں اظہر خان بول رہا ہوں ویل سے. جی اظہر خان. میں دو باتیں کرتا ہوں. صحیح بات میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی وی کو میں دیکھتا ہوں تو اس پہ اکانومی کے لیے ہر ملک کا آدمی آتا ہے، ہر گیسٹ آتا ہے، صدر آتے ہیں اور وزیر اعظم پورے ملکوں کے آتے ہیں. تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ یا ہم کو قرضہ دو یا ہم کو دوسرا دو، کچھ پیسے دو. تو یہ وہ اکانومی کے لیے آتے ہیں اور یہ ایک کہانی شروع کر دیتے ہیں تو عوام کو تو دھکیلا جاتا ہے پھر. تو اس لیے ان کو چاہیے جو بھی آئے، جس ملک کا بھی آئے، اس کے ساتھ اکانومی کریں اور اپنے فوج کا اور اپنے ہر ادارے کا سوچیں اور آگے جنریشن کے لیے سوچیں، اس کے آگے جنریشن کے لیے سوچیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. دنیا میں ہر ٹیکنالوجی آج کل ملتی ہے، آپ ہر چیز کر رہے ہیں، پانی، گیس، سب کچھ، بجلی، سب کچھ مل سکتی ہے. تو اکانومی کے ساتھ چلتا ہے، قرضوں پہ نہیں چل سکتا. بالکل، بہت شکریہ. بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. اچھا میں جناب ساجد حسین اعوان صاحب آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ یہ بھی انہوں نے ایک بات کہی کہ قرضوں سے نہیں، بالکل معیشت کو مستحکم کرنا چاہیے، لیکن جو بات میں نے پہلے کہی کہ مطلب صرف ٹی وی ٹاکس کے حوالے سے یا صرف بیانات دینے سے جو حالات صحیح نہیں ہو گئے، لیکن قوم کو کس طرح سے نکالا جائے اور کس طرح سے ان میں شعور پیدا کیا جائے کہ وہ باہر آئیں اور باہر آ کے اس نظام کو، اس فرسودہ نظام کو ختم کریں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کہی. اس سے پہلے جو نقوی صاحب نے کہا کہ ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، آپ پولیٹیشنز کو کوستے ہیں، تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ فیورٹزم جب اداروں میں ہوتا ہے تو ادارے کام نہیں کرتے. جب آپ اپنی مرضی کے لیے لگائیں گے تو وہ آپ ہی کی مرضی کے لیے کام کریں گے، قوم کے لیے کام نہیں کریں گے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، تو جو پاکستان میں اس وقت کسی کو بھی انفارچونیٹلی دکھتا نہیں ہے. اچھا دوسری بات جو ہے وہ بیانات ہمارے ریکارڈڈ ہوتے ہیں، وہی بیانات ہوتے ہیں مذمتی، وہ صبح شام ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے ان کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ واقعات جتنے بھی ہوتے ہیں انلیس کہ ان کے گھر میں آگ لگ جائے، شاید پھر اس وقت ان کے آنسو نکلیں. افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ اگر میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، وہ اس کا پروفیشن ہے، اس نے آپریشن کرنا ہے، آپ انجینئر سے آپریشن کروانے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہی پاکستان میں آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، اسیسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ سفارشی بھرتی ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا کام بھی ایسا ہے. دوسرا اداروں میں جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب اور یہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے، کچھ اور لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بیوروکریسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جی بڑی اسٹرانگ ہے. بھائی بیوروکریسی 20 سال 25 سال 15 سال اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے لرن کر لیا ہے، اس نے سیکھ لیا ہے، اس نے کام سیکھ لیا ہے، ہاں وہ غلط سیکھا یا درست، لیکن اس نے کر کے اب آپ کو مینور کر دینا ہے. اب وزیر اعظم صاحب میں اتنا ویژن ہوگا تو تب جا کے وہ ان کو وہ کاؤنٹر کریں گے، ادروائز وہ جو ہے بیوروکریٹ وہ ان کو لیڈ کرے گا اور وہ اس کو فالو کریں گے. یہ پاکستان میں ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے کہ آپ کے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کو آپ اس لیول پہ نہیں لاتے، آپ ان سے اپنی مرضی کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ پیچھے آپ کو لیڈ کرتے ہیں. اب دوسرا جو ایشو ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کیسے کریں. ٹیکل نہیں کر سکتے
اس ٹیررزم کو جب تک انہیں خود اس کنفیوژن سے نہ نکلیں. اب ایک ہی حلقے میں اگر ان کے ووٹر جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور وہ جب ووٹ ہوتا ہے تو وہ ساروں سے وہ ووٹ لے آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب موسٹ آف جو حلقے ہیں اس میں اگر اہل تشیع بھی ہیں، وہ تکفیری بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ اکٹھا ہے. اب آپ نے ساروں کے ساتھ ایک سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے، تو بعد میں جب وہ ایک دوسرے کی مساجد پہ اٹیک کر دیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں آپ کر سکیں گے کیونکہ آپ نے ووٹ لیا اور پھر لینے آپ نے. بالکل. تو اس لیے ایک تو پرابلم ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پرابلم ہے جو ان کو اسمبلی میں لے جانے سے روک سکتے استعمال کریں. اب آپ نے کہا کہ شعور کیسے آئے گا اس قوم میں؟ جی، اس قوم میں شعور کے لیے جو کسی بھی دنیا کے کسی بھی معظم ملک میں ہوتا ہے، وہ اس کے بیسک بنیادی جو لوکل باڈیز الیکشنز ہوتے ہیں وہاں سے لوگوں کو چنا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ جب لوگ کمپین چلاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، کون چور ہے، کس نے کھا لیا، کس نے نہیں کھایا، پاکستان کو قرضوں کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت. تو وہ جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی ڈسکشن ہوگی. بالکل. اور وہاں پہ بھی ہوگی کہ دہشت گردی ہمارا پرابلم ہے یا نہیں ہے، کیا ہمیں آرمی کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. بالکل. اگر جس طرح یہ الیکشن ہو رہے ہیں 45,000 کے قریب کے پی کے میں جو ہے وہ نمائندے الیکٹ ہوں گے، جب پنجاب میں ہوگا تو آپ دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں کونسلرز وغیرہ کی جائیں گے. وہ لوگ اگر چاہیں گے تو باقی جو عوام ہے اس کو وہ چینج لانے میں اہم کردار ادا کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ کے لیے حاضر ہوں، زیادہ بات نہیں کروں گا. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہتا تھا میرے خیال میں آپ وہ سمجھ نہیں پائے. میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری حکومتیں نیوٹرل نہیں ہوں گی، ہماری پالیسی نیوٹرل نہیں ہوگی، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. جب بھی ہم آتے ہیں تو افیلیٹڈ ہو کے آتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ ہماری افیلیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. جو افیلیشن کا فائدہ ہمیں کوئی $1 بلین دے جاتا ہے، اس کے بدلے ہم سے پاکستان کے 60,000 خون مانگتا ہے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی ہم پاکستان کو پاکستان نہیں سمجھتے، ہم پاکستان کی طرف رکھ کے اپنی جو ذاتی تعلقات ہیں اس کو زیادہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. میرا مقصد سوال کرنے کا یہی. اور اسی حوالے سے جناب ساجد حسین اعوان صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اگر چینج جس طرح یہ لانے کا کہہ رہے ہیں، جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے کے پی کے میں الیکشن ہوں گے اور نچلے درجے کے جب الیکشن بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس میں چینج آ سکتا ہے اسی کے ذریعے. جو میں سمجھا ہوں ہمارے محترم جو ہیں وہ ان کی بات سے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ اگر مختلف قوتوں کی طرف ہے، جی وہی آپ کو قرضوں کی شکل میں لے کے جائیں یا کسی اور شکل. کچھ ملک ہیں جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں جی، اور ہماری اس وقت کی جو آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ باثر ہے سعودی عرب کے اور امریکہ کے، اور یہ وہ بلاک ہے. دوسری طرف کچھ لوگ ہوں گے جو کسی اور طرف سے کچھ جماعتیں جو ہیں ادھر سے دیکھ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل افیکٹ ہوتا ہے اس سے پاکستان یقیناً جو ہے وہ اپنی مفادات کی پھر سیاست میں چلا جاتا ہے کہ کس کو میگا پروجیکٹ میں کتنے ملنے ہیں، کس کو جو ہے ریکوڈیکس سے کتنے ملنے ہیں، کس کو جو ہے وہ ایران گیس سے اگر نہیں ملنا تو اس کو بند کرا دو بھائی، اس میں تو ہمیں ملے ہی نہیں ہے، کسی اور طرف سے لے لیتے ہیں. تو یہ وہ سارے روٹس ہیں، وہ پروجیکٹس ہیں اور وہ ساری انویسٹمنٹ ہے جو وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی دیر پہلے بھی کہا اور بار بار کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کا 2 بار وزیر اعظم رہنے والا ہالبروک جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان والوں سے ڈیل کرنا بھی میں حرام سمجھتا ہوں، کہ جب میں ان کو انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 20% اوپر سے الگ ایک ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کرپشن کا عالم یہ ہوگا تو وہاں کیسی انویسٹمنٹ، وہ کیسا ملک کیسے ترقی کرے گا. اس لیے یہ اس کے بنیادی مسئلے ہیں، کرپشن اور مفادات اور گروہی سیاست اور اپنے مفادات کی جنگ میں کچھ نہ دیکھنا. جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس کو وہ ڈالا ہوا ہے، پس پردہ ہے وہ، اور جو ہے وہ اپنی گین ہے وہ ہر طرف جاری ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی گیم کا بھی حصہ ہے اور اندرونی گیم کا بھی حصہ ہے. بالکل. اچھا، میں اب اس پروگرام کو ختم کرنے کی طرف ہوں اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب آخری آپ دونوں سے سوال عمران طاہر آپ سے کہ یوم تکبیر کے حوالے سے، کیونکہ آج یوم تکبیر ہے اور ایک بڑا کارنامہ جو ہے پاکستان کا جو ہوا وہ آج کے دن ہوا.
تو اس بارے میں آپ اپنا پیغام دے دیں اور اس کے بعد آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنا پیغام دیں. جی پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو آج کے حوالے سے، یوم تکبیر کے حوالے سے، کیونکہ اس میں اگر آپ کردار دیکھیں تو نو ڈاؤٹ بھٹو صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا، اور اس کو جو آگے لے کے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ نواز شریف نے کروایا ہے یہ دھماکہ یا نواز شریف کے دور میں ہو. نواز شریف صاحب تو اپنی واسکٹ ٹھیک نہیں کر سکتے بھائی بنا فوج کی اجازت کے. تو یہ جو ہے ٹھیک ہوا ہے، یہ جو دھماکہ کرایا ہے یہ فوج نے کروایا تھا کہ آپ جو ہیں وہ میک اے موو کریں. تو میں پاک فوج کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں، اور پاک فوج جو ہے وہ بیسیکلی اس مبارکباد کی حقدار ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل مبارکباد کی حقدار ہے. بس بیسیکلی ہمارا جو پارٹی کا یا مشرف صاحب کا جو پیغام ہے، اگر آپ ان کے 8 سال 10 سال کا ٹینور دیکھیں، انہوں نے یکجہتی اور بھائی چارے کا جو ہے انہوں نے مثال قائم کرنے کی کوشش کی، اور جس حد تک کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے. وہ اکنامکلی جو انہوں نے بوم کیا پاکستان کو. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کراچی کے ساحل پہ انہوں نے فلٹر پلانٹ لگوا دیا تھا جو کہ ابھی بند پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے، میں خود شاکڈ کہ میں خود شوق تھا کہ یہ جان کے کہ یہ فلٹر پلانٹ جو کھارے پانی کو نمکین پینے کے قابل بنانے کے لیے، سمندر کے پانی کو، تو پانی کی تو آج مشرف صاحب ہوتے کوئی قلت ہی نہیں ہوتی. مشرف صاحب اگر رول میں ہوتے تو بہت بڑا ڈفرینشیٹ ہوتا. تو بہرحال بس یہ یوم تکبیر کے موقع پر میرا یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو ڈھکے اور کھلے دونوں دشمن ہیں، آپ ان کو پہچانیں اور پاک فوج کے آگے کرتے ہیں. بالکل. جی آپ کیا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوم تکبیر پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کا بھی یہ موقع ہے، اور ان میں ایک عزم، استقلال اور ہمت بھی انہیں ملی. جی ہاں بالکل، کیونکہ یہ ایک ایسا پاکستان اسلامی دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اور پورا دشمن جو ہے وہ اس سے خوف زدہ ہے. جی مزائل ٹیکنالوجی ہماری سب سے زیادہ ہے. تو اس مبارک کے موقع پہ جو ہمارے سائنسدانوں کو بھی جاتی ہے، جنہوں نے کسی کا پشت ڈال کے جو بھی کسی نے رکاوٹیں ڈالیں، اور جنہوں نے رکاوٹیں نہیں ڈالیں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہو جاتی. وہ لوگ جنہوں نے ایٹم بم بنا دیا، آج وہ آپ کو بجلی اور پانی دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یوٹیلائز نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ اور فائدہ ان سے لینا چاہتے ہیں جو وہ نہیں دے سکتے، اور وہ دے سکتے تھے جو انہوں نے قوم کو دیا. یہ قوم کا گفٹ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس ارض پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا ہے، اور پوری قوم جو ہے اس پہ جو ہے وہ اس کو خوشی ہے اور فخر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اسی پانی کو ری سائیکل کر کے 4 بار بھی استعمال کریں تو وہی صاف پانی ہے. اور پاکستان میں ہر طرف پانی ہے لیکن اس کے استعمال کے قابل نہیں ہے. وہاں پہ معدنیات ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے ریسورسز نہیں دیے اتنے کہ ہم وہ سائنسدان ہمارے اس سے کام کر سکیں، بجلی پیدا کر سکیں. ہماری ہائیڈرو جو ہے وہ بند ہے. ہم نے وہ PPI وہ چلے گئے اس کی طرف جو ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ان لوگوں سے جو اس قابل ہیں ان سے نہیں لیں اور ان کے ہاتھوں میں دے دی ہیں جو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. گلستان کا عالم کیا کہنے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب سعید حسین اعوان صاحب اور عمران طاہر آپ کا بھی کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور میں شکر گزار ہوں جناب حامد رضا صاحب کا اور MKM کے رہنما جناب سلیم دانش بھائی کا. اور اس پروگرام کے اندر قبلہ ناظر حسین تقوی صاحب، ناظر عباس تقوی صاحب نے بھی شرکت کرنی تھی، لیکن کیوں اس وقت وہ گلگت بلتستان کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ ظاہر ہے جو ہے کوریج نہیں آ پاتی، جس کی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن اگلے کسی پروگرام میں انہیں پھر انشاءاللہ شامل کریں گے. اور آج کا جو موضوع وہ جو ہے ریاستی دہشت گردی اور جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے تھا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ کے نگہبان.